والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہیں ہمارے ساتھ مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب۔ میں آپ تمام حضرات کا اس مبارک محفل میں استقبال کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی، امت کی، ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے گزشتہ حلقوں میں کچھ باتیں آئی ہیں اور آج مزید باتیں آئیں گی۔ اسلام میں انسانی حقوق کن کن گوشوں میں نمایاں ہے؟ خاص طور پر ایک انسان کی زندگی اس دنیا میں سب سے اہم چیز ہے۔ انسانیت کے لیے اسلام نے ایک انسان کی زندگی کو پوری انسانیت کی زندگی سے تعبیر کیا ہے اور ایک انسان کے قتل کو پورے انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے۔ میں مولانا محمد اشفاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کل انسان کے جان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ کتوں کی، بلیوں کی، جانوروں کی تو حیثیت ہے اور ان کے حقوق کے لیے لڑا جاتا ہے، میڈیا میں اچھالا جاتا ہے، لیکن انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها رواه الامام مسلم في صحيحه۔ انسان کی اپنی جان اللہ رب العالمین کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ ہماری جان نہ ہماری جان ہے، نہ ہمارا مال ہمارا مال ہے، سب اللہ کا عطیہ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں جب سے مکلف ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر موت کے وقت تک، عالم ہوش و حواس میں ہونے تک، زندگی کے ہر ہر لمحے اور ایک ایک پل کے اندر اللہ جواب دے۔ تو یہ کہنا کہ زندگی ہماری ہے، جب تک ہم چاہیں جی لیں اور جب چاہیں ختم کر دیں، یا یہ ہمارے بچے جو ہمارے یہاں اپاہج اور لاغر پیدا ہوئے ہیں، آدھے دھڑ کے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے مفلوج ہیں، ایک پاؤں سے مفلوج ہیں، ایسے بچوں کو جینے کا حق تہذیب یافتہ دنیا جو اپنے کو کہتی ہے وہ نہیں دیتی کہ یہ سماج پر، معاشرے پر، انسانیت پر بوجھ ہوگا۔ لہٰذا ایسے معذور بچوں کو قتل کر دینا کوئی معیوب نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ صاحب بچے ہمارے ہیں، ہم ان کو جلائیں یا ماریں، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور ایک جگہ کا خشیۃ املاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے پاس ودیعت ہے، نعمت ہے، امانت ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو ہمارے بچے بھی ہماری گردن میں اللہ کی امانت ہے، ہماری جان بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ رب العالمین نے جنگی میدان تک میں کہا کہ اسلامی اگر جہاد اور جنگ ہو رہا ہے، وہاں بھی اگر کوئی چاہے کہ صاحب 100-200 کے غول میں گھس جائے اور تہور کا مظاہرہ، ناسمجھی کا مظاہرہ کر کے اپنی موت کو دعوت دے لے، تو اس کو بھی کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ جہاں آیت کے سبب نزول میں یہ ہے کہ مال و دولت کو سجانا، سنوارنا، کھیتی پتھاری میں لگنا اور جہاد ترک کر دینا، یہ گویا کہ ہلاکت سے اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ اگر کاروبار کو سنبھال رہے ہو اور جنگ سے بھاگ رہے ہو جہاد سے فی سبیل اللہ، تو یہ ہلاکت میں پڑنا ہے۔ تو ویسے ہی یہ بھی ہلاکت ہے کہ 2000 کے غول میں ایک اکیلا آدمی، ایک اکیلا مسلمان سپاہی گھس جائے اور اپنی جان دے دے۔ یا اس طریقے سے کچھ لوگ غیروں کو قتل کرنے کے لیے، چلیے کافروں کو، اعدائے اسلام کو ہی قتل کرنے کے لیے کوئی مسلمان اپنے بدن کے اندر ٹائم بم فٹ کر لیتا ہے اور وہ ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں بے قصور بھی ہیں اور اس کے ٹارگٹ والے لوگ بھی ہیں جن کو نشانہ بناتا ہے، اور وہاں ریموٹ کے ذریعے وہ خود ہی اپنے بم بلاسٹ کے ذریعے اڑتا ہے اور وہاں پر کی پوری آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم ممالک تک کے اندر، حتیٰ کہ مملکت سعودی عرب جو دارالاسلام ہے، وہاں بھی بلوائیوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، اس میں ملکی نوجوان بھی شامل ہیں، غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو تہور ہے، جو ناسمجھی ہے، اور یہ جو تفجیر ہے اور بم بلاسٹنگ ہے، اور یہ سمجھنا کہ ہماری جان ہماری جان ہے اور اس کو وہ جہاد تعبیر کرتے ہیں، یہ بالکل ناعقبت اندیشی ہے، خودکشی ہے، جو کسی بھی دور میں، کسی بھی خانے میں اسلام اس کو روا نہیں رکھتا ہے۔ تو اس لیے جان کی حفاظت تو اپنی بھی ہے اور دوسروں کی بھی کرنی۔ اگر ناحق کسی ایک شخص کو آپ قتل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پوری انسانیت کے قاتل ہیں۔ اور اگر آپ ایک جان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی بھاگا آیا ہوا مظلوم ہے یا کوئی ظالم اس کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ نے اس کا سپورٹ کیا، اس کا ڈیفینس کیا، اس کی جان بچایا، تو گویا پوری عالم انسانیت پر آپ نے احسان فرمایا۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں جو اسلام میں قانون قصاص ہے وہ بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ،
عربی دنیا جو سب سے ریچ زبان عربی کہی جاتی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا لفظ آج تک کسی فصیح و بلیغ کو نہیں سمجھ میں آیا، اور نہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام لا سکے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے۔ اگر ایک قاتل یہ سمجھے کہ اگر وہ ناحق کسی کو قتل کر دے گا، اب وہ خود بھی قتل کیا جائے گا، تو کبھی وہ اقدام نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ صاحب قتل کے واردات اور جرائم بہت کم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے بہت ہی زیادہ انسانی جان کے تحفظ کا خیال رکھا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث صحیح مسلم کی پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، تو چونکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا قتل ناحق آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے کسی معاملے پر اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، وہ قتل ناحق تھا۔ تو جب بھی قیامت تک قتل ناحق ہوتا رہے گا، اس قتل ناحق کے خون کا کچھ نہ کچھ چھینٹا آدم کے اس پہلے قاتل بیٹے پر جس نے غلط قتل کیا کو جاری کیا تھا، الذی سن القتل، جس نے قتل ناحق کو جاری کیا تھا۔ وباللہ تعالیٰ تو اس طرح سے ایک ذہن میں یہ استحضار پیدا کرنا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو کہ صرف تمہارے اس عمل سے، اسی عمل پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں ایسا کرنے والوں کے اعمال کا بھی تمہیں گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے ساتھ۔ وہاں نے بڑی اچھی بات ضمن میں قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے بیان کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں آج کل جیسے ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں، کچھ لوگ اس کام کا خود بیڑا اٹھائے ہوئے تھے کہ جو باپ یا ماں اس کو خود نہ انجام دے سکیں، وہ خود ان سے لے کر کے اور پیسے لے کر کے کیا کرتے تھے۔ اس کو جاہلیت کہا گیا اور اس کی شناعت بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کیا کہیں گے اس کاشتکار کو جو اپنے بیج کو ضائع کر دے، اس حکومت کو کیا کہیں گے جس منڈی کے اندر عمدہ بیج ہو اور اس کو وہ ختم کر دے؟ تو ظاہر ہے کھیتی ختم کرنے کے مرادف ہے، باغ کے ختم کرنے کا مرادف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کو کرامت و شرافت سے یہ کیا، اور وہ خود اپنے ہاتھ سے، اپنی رضا سے اپنی اولاد کا قاتل بنے۔ اس وقت کی جہالت اگر قابل شناعت ہے، تو آج اس مہذب دنیا کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا دیگر آلات کے ذریعے معلوم کر کے کہ بیٹی ہے تو اس کو مادر رحم کے اندر ہی ختم کر دیا جا رہا ہے، اس کے اعضاء کاٹ کاٹ کے جو ہے ختم کیے جا رہے ہیں۔ قانونی پابندی کے باوجود چونکہ تصور اللہ کا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں وہاں جواب دہ، یہ نہیں تصور ہے۔ اس بنیاد پہ جو ہے ہزاروں کاؤنٹر ایسے کھلے ہوئے ہیں جو علم میں حکم ہو رہے ہیں۔ تو حقوق انسانی کے تعلق سے جہاں قانون شریعت نے دیا، وہاں مراقبے کا وہ استحضار بھی پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ زبانی حقوق انسانی میں نہیں ہے، تاکہ وہ خود مغرب کے نظام میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ اصل وہ ایمان بالآخرت ہی کا عقیدہ ہے نا، ثواب اور انسان کو عقاب روکتا کا، ہے۔ جنت اور جہنم کا، جو انسان کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اسلام نے صرف یہ نہیں کہ انسان کو ناجائز طور پر قتل کرنے سے منع کیا، بلکہ قتل کرنے تک جتنے بھی وسائل ہیں ان سارے وسائل کو بھی اسلام نے بند کیے۔ اسلام نے منع کیا کہ کوئی شخص کھلے خنجر کو بازار میں لے کر جو ہے نکلے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے کوئی تلوار لے کر لڑے، اور کہا کہ اگر اذا اقتتل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اسلام نے جس طریقے سے صرف یہی نہیں کہ جرم کو روکتا ہے یا جرم کو حرام قرار دیتا ہے، بلکہ جرم تک جتنے بھی وسائل پہنچ سکتے ہیں ان سارے وسائل کو بند کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑی تفصیلی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس کا ہمارے ناظرین جانتے بھی ہوں گے کہ جب جان کا احترام اسلام نے رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ناحق کسی کو نہ قتل کیا جائے، تو پھر اس کے محرکات کو بھی اس نے روکا ہے۔ ہر چیز میں زنا کو اس نے حرام کیا ہے تو اس کی محرکات کو، وہاں تک لے جانے والی چیزوں کو بھی روکا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ تلوار ہے یا چھری ہے یا فلاں ہے، ان ساری چیزوں کو بھی نہیں۔ اب ایک چیز اور ہے، مثال کے طور پر آدمی کبھی کبھی غصے میں آتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اور پھر طیش میں آ کے پھر اس کو آنا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور بات سے بات بڑھتی ہے۔ ایسے موقع کے لیے بھی اسلام نے کہا ہے کہ جب غصہ ہو تو غصے کو پی جانا چاہیے۔ آدمی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پانی پی لے، یا یہ کہ والکاظمین الغیظ کو کہا گیا ہے کہ یہ اصل بہادری کا کام یہ ہے کہ آدمی غصے کو اپنے پی جائے، ٹالریٹ کرے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے ساتھی کے ساتھ جس کے ساتھ۔ تو یہ ساری جو تعلیمات اسلام کی ہیں وہ وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک اضافہ اور کرنا چاہ رہا تھا جو ابھی گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی، وہ یہ کہ آدمی کو کنٹرول میں رکھنے کی 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا خوف یا قانون کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس درجہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے اس کام کو کیا تو وہ مجھے یہاں بھی سزا دے گا، اور مرنے کے بعد تو سزا یقینی ہے۔ دوسرا یہ کہ قانون کا اتنا خوف ہو اور اتنا قانون ایکٹیو ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نظر انداز اگر ہو جائے، اس کے ذہن میں ایمان کمزور ہو، تو یہ کہ جناب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھ پر حد جاری ہوگی، تو آدمی 100 مرتبہ اس چیز کو
رکتا ہے۔ تو اسلام دونوں چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے اندر یا انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اسلام کا جو سسٹم ہے، سسٹم حدود اور سسٹم مواخذہ اور سسٹم عدالت، اس سلسلے میں اسلام کا یہ ہے کہ جناب کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، امیر غریب چھوٹا بڑا یہاں تک کہ خلفاء تک سب برابر ہیں، اور اگر کہیں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو آنا ہے، اور اس کا انصاف کا قاعدہ اور قانون سب کے لیے ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ جو قانون جتنا ٹائٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ چیز نافذ ہوگی۔ اسلام نے اس کی بھی رعایت رکھی ہے، اس نے جہاں یہ حقوق دیے ہیں وہاں اس کے تحفظ کے لیے اس نے جو قاعدہ اور قانون بنایا ہے وہ بھی اتنا سخت بنایا ہے کہ اس کو نافذ ہی ہو کے رہنا ہے۔ میں یہ بات یہاں پر ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو، یہ کہ صدر جمہوریہ صاحب کو یہ اختیار ہے آپ کے ہندوستان کے اور بھی ممالک میں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کی پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، تو جناب وہ اس کی پھانسی کی سزا کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ بات میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلیکسیبلٹی ہے یہ بھی انسانیت کے تکریم، اس کے حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے باتیں مزید آئیں گی، لیکن ایک وقفے کے بعد، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے اور کس طریقے سے اسلام انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، عدل و انصاف کے تعلق سے آپ نے ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں مولانا سے ایک سوال کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ پوری تاریخ کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ نے مثال کے طور پر چھوڑا، کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ مولانا اس مسئلے کو اور اس حدیث کی روشنی میں آپ جواب دیں۔ مولانا ولی اللہ صاحب سعیدی جو گفتگو فرما رہے تھے اور صدر جمہوریہ کا حوالہ دے رہے تھے، میں اسی ضمن میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا وَأَيْمُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بھی یہ کیا، دوسرے یہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئی تو آپ نے اس میں کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ آپ کے سامنے جب وہ چیز ثابت ہو گئی، یا حضرت معاذ اسلمی کا واقعہ ہو، یا حضرت غامدیہ کا واقعہ ہو، یا اور دیگر بعض صحابی کا واقعہ ہو، پیش آنے کے بعد اس میں اس بات کی کوئی رعایت نہیں ہوئی، نہ کوئی چیز معنی بنی کہ خاندانی کوئی رشتہ اس میں معنی بن جائے، یا اس شخص کی اپنی ذاتی صلاحیت یا سفارش اس میں حائل ہو جائے، یہ نہیں ہوا۔ اسلامی مزاج، عدلیہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے مال کی چوری کرتا ہے یا اگر کوئی شخص اس چور کو معاف کرنا چاہتا ہے تو عدالت تک معاملہ پہنچانے تک یا کشید کیے جانے سے قبل چاہے تو وہ اپنے حق سے اس کو معاف کر دے، لیکن عدالت میں کیس کی انٹری ہو جانے کے بعد اب اس کو معاف کرنے کا خود صاحب مال کو بھی حق نہیں کہ چلو اس نے میرا مال چوری کیا تھا، ہاتھ کٹ رہا ہے، میرے کو معلوم نہیں تھا لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ اب وہ عدالت کی ذمہ داری ہو اب وہ جاتی ہے۔ عدالت میں آنے کے بعد من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ ورسولہ، جس کی سفارش اللہ رب العالمین کی مقررہ سزا کو نافذ کرنے میں حائل ہو جائے، مانع اور رکاوٹ بن جائے، تو گویا اس نے اللہ رسول کی مخالفت ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت اسامہ ابن زید جن کے والد کو آپ نے ایک زمانے میں اپنا بیٹا بنایا، جو آپ کے بڑے محبوب تھے، ان کے بیٹے حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ملقب ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مخزومیہ قریشیہ عورت کی سفارش کریں کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے خاندان قبیلے قریش کی خاتون ہے، چوری کے جرم میں ماخوذ ہے، یا عاریت لیتی تھی اور انکار کر جاتی تھی زیورات کو اور پکڑی گئی تو اس کا بہرحال ہاتھ کاٹنے کا حکم اسلامی عدالت میں ہے۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا، سوچا کہ اسامہ نوجوان ہیں، بڑے پیارے ہیں، یہ سفارش کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی سفارش سنی آپ آگ بگولا ہو گئے، رخسار آپ کے تن گئے، سرخ ہو گئے، کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، حمزہ استفہام انکار کہ تمہاری یہ مجال کہ تو اللہ رب العالمین کی سزا کو نافذ کرنے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے۔ واللہ لو ان فاطمہ، قسم اللہ کی، اگر فاطمہ بنت محمد، یہاں علی میں لکھا ہے کہ ادباً کہنا چاہیے نعوذ باللہ کہ فاطمہ چوری کریں، لیکن حد ہو گئی وصال کی مبالغے کی کہ بالفرض مانو بفرض محال کہ وہ فاطمہ کبھی چوری نہیں کر سکتی تھی، لیکن بفرض محال اگر ایسا بھی ہو جائے نعوذ باللہ کہ وہ چوری کرتی، یہاں پر ادباً نعوذ باللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر مان لو کہ کبھی کسی دور میں ایسا ہو سکتا تھا، حالانکہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایک محال چیز کا تصور کر لو، تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹے۔ یہ اسلام کی حوالوں سے یہ بات بھی آتی ہے نا کہ اسی لیے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے جی کہ ان کے یہاں اسی حدیث جی کہ اس میں جو بڑے لوگ چوری کرتے تھے تو ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، بیچارے کمزور ہوتے تھے تو ان پر ہاتھ کرتے۔ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ابھی کلکتہ میں کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو پھانسی دی گئی تھی زنا کے جرم میں،
آخری مرتبہ مولانا جب اس کو پریس کے سامنے لایا گیا تھا تو اس نے ایک بات کہی تھی، وہ بات بالکل صادق آ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو قیامت تک کے لیے ہے جی اس نے کہا تھا کہ اس کیس میں لاکھوں لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، ہم غریب آدمی تھے، اچھا کیس لڑنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں تھی، رشوت دینے کا موقع میرے پاس نہیں تھا، اس لیے آج ہم پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں، یہ بات اس نے کہی تھی۔ تو وہ چیز تو آتی رہے گی ہر وقت۔ اس زمانے میں بھی ایک یہودی مسئلہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہودی حاضر ہوئے تھے، اور زنا ہی کا معاملہ جی ہے جی 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 رجم کے تعلق جی سے، جی رجم کے تعلق سے اور حضرت عبداللہ ابن سلام موجود تھے، اور انہوں نے نشاندہی کی کہ ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ، دیکھو خود اس کے اندر موجود ہے، توریت میں توریت میں موجود ہے۔ تو یہود نے اپنے آپ کو خود گرایا تھا اس بنیاد پہ کہ توریت کے حکم پر وہ عمل کرنے والے نہیں تھے، اگر اس پہ عمل کرتے تو دین اسلام کو قبول کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یا دوسرے حضرات تھے جو اس یہ طرح نبی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم توریت لاؤ یہ اتمام حجت کے لیے، جی جی ورنہ فیصلہ تو آپ اپنی شریعت کے مطابق کریں۔ جی ٹھیک بالکل ہے، بالکل تو صحیح ہے، اللہ نے ویسے ہی حکم دیا ہے۔ یہاں ایک مولانا اہم بات یہ ہے کہ اسلام انسان کی جان کی حفاظت کے لیے وہ حرام چیزیں جو عام حالات میں اسلام نے حرام قرار دی، جن کا کھانا حرام ہے، انسان کی جان کو بچانے کے لیے اسلام نے جائز قرار دی ہے۔ انسان کی وہ کرامت جو اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی ہے کہ آخری درجے میں اگر وہ بھوکا ہے، بھوک سے بے دم ہو رہا ہے، فاقہ مست ہے، ایسی صورت میں کوئی چیز میسر نہیں ہے تو حرام چیز بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسی کو اضطرار کہا گیا ہے، اضطرار کہا ہے، تو اضطرار کی صورتحال میں انسان کو اس کی اجازت ہے۔ عادت سے نہ کھائے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، بلکہ ضرورت کا بھی مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے، جی اتنا جس سے اس کی جان جان بچے۔ بچے۔ میں اس میں صرف یہ پہلو اٹھانا چاہ رہا تھا، جی اسلام کی دین رحمت ہونے اور اللہ رب العزت کا بندوں پر شفقت، اور خود یہ دین آسان ہو، ورنہ اگر یہ چیز ہوتی کہ جناب حرام کھانا ہی نہیں ہے کسی طور پر بھی تو انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا، یہ گویا کہ رحم نہیں ہوتا، کتنی شفقت آسانی نہیں ہے ہوتا، اسلام میں، آسانی نہیں اسلامی ہوتی۔ شریعت۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ایسے اور ایک حالات آ نعمت سکتے ہیں، ایسے جو حالات ہو دنیا ہے، سکتے یہ ہیں۔ پوری دنیا میں انسان ہے، رہتی دنیا تک کے مسائل ہیں، کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آ جی۔ سکتا ہے، تو یہ گنجائش اسلام کی دین رحمت ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، عزت ہی کی حفاظت کے لیے تو تہمت تراشی کرنے والے کے اوپر 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے کیریکٹر کردار پر حملہ کرتا ہے، کسی شریف آدمی کو، کسی شریف عورت کو، محسنہ کو، محسن کو، جو شادی شدہ ہیں، پاک دامن ہیں، ان پر اگر کوئی شخص زنا کی تہمت لگاتا ہے، یا زانی یا خبیث کہتا ہے اور وہ مراد اس سے زنا کاری لیتا ہے، تو اس کو پروف کرنا ہوگا 4 چشمدید گواہ کے ذریعے، نہیں تو صرف اتنا کہنے سے کہ اے زانی، اے زانیہ، اے ولد الزنا، کسی بچے کو کہا اے زانیہ کے بچے، تو اس کو اگر عدالت میں 4 گواہ عادل اور ثقہ مرد کے ذریعے اگر ثابت نہیں کرتا ہے، فَإِلَّمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے کی سزا لگنی چاہیے۔ توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مارا جائے، نہ بہت پوری طاقت کے ساتھ، نہ بالکل پھول کی چھڑی لگائی جائے۔ اچھا، اسی عزت کی حفاظت کے تعلق سے جی کہ عزت کی حفاظت ہو، زانی اور زانیہ کی سزا ہے، الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور حدیث سے تغریب عام کا مسئلہ ہے، 1 سال کی جلاوت نہیں۔ جی یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں، رجم جرم زنا کا اقرار کرتے ہیں، یا 4 چشمدید مرد گواہ، یہاں عورتوں کی گواہی معتبر بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، 4 چشمدید عادل ثقہ گواہ ہوں تو ان کو رجم، پتھر مار مار کے، اچھا اس سزا کو بھی اسلام کا ایک مزاج ہے کہ جو سزا جس انداز کی ہے اسی انداز میں پڑنی ہے۔ آپ شوٹ کرنا چاہیں، تلوار سے یکلخ گردن کاٹ دینا چاہیں، نہیں کر سکتے، پتھر مارنا ہے، بڑا پتھر بھی نہیں مارنا کہ ایک پتھر میں ہی اس کا سر کچل دیں اور وہ مر جائے، اور چھوٹا بھی پیبلز بھی نہیں مارنا ہے، متوازن پتھر، وہاں بھی اعتدال کہ ایسا پتھر آپ استعمال کیجئے جس سے وہ دیر سے مڑے، تڑپ تڑپ کے مڑے، تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو۔ اب یہ جو عزت کی بات آپ نے کہی ہے، اس میں قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ تو اسلام نے یعنی کہ کوئی مرد، کوئی قوم مردوں کا، وہ دوسرے مردوں کی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اسے بہتر ہو، ایسی عورتوں کے بارے میں ہے کہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اس میں انسان کی عزت، یہ اسلام نے اس کا یعنی گویا کہ حق رکھا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ اس کو عزت و احترام ملے اور غلط طریقے سے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دین رحمت، دین دعوت ہے، اگر آپ کسی کے اندر عیب پاتے ہیں تو جا کے اس کو سمجھائیں، وہ بتائیں، اس کی جا کے اصلاح سمجھائیں، کریں، نہ یہ کہ اس کا سخریہ کریں، مذاق سخریہ کریں، مذاق کریں۔ اسی لیے آپ اس پہ غور کیجیے عملی طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، یمن السودا، اللہ اکبر، ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے کہا، تو آپ نے انک امرؤ فیک جاہلیہ، انک امرؤ فیک جاہلیہ،
حالانکہ وہ کالے ہی تھے، لیکن یہ کہنا گویا اس عزت، اس آبرو، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ لیٹ گئے اور کہا میرے رخسار پہ پیر رکھ کر کے یہ کرو تاکہ مجھے جو ہے سکون ملے۔ اس سے یہاں پر علمی نقطہ بھی اہل علم نے بڑا زبردست نکالا ہے خوارج کے اوپر رد کرنے کے لیے، کہ اگر کسی شخص کے اندر جاہلیت کی کوئی خوبو پائی جائے یا جو کسی جرم کبیرہ کا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابو ذر جیسے صحابی کو کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت ہے، تو اس جاہلیت کسی ایک دو خصلت کے ایسے آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں تو آبرو کی بات تھی۔ الحمدللہ یہ ایک اس میں بیچ میں ایک نقطہ تھا، سامعین کو جاننا چاہیے۔ عزت و آبرو کی حفاظت اسلام نے جس انداز میں اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کو عملی طور پہ اس کو پیش کیا ہے، یہ اسلام ہی کا امتیاز ہے۔ عزت ہی کی حفاظت کے پہلو سے نہ، گھروں میں جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے، نظروں کو نیچا رکھنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کریں، جتنے سورہ نور میں جو اسلامی احکامی تعلیمات ہیں وہ سب ماشاءاللہ عزت کی سوئے حفاظت زن سے بھی اسلام نے منع سوئے کیا زن سے بھی منع کیا ہے، یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اسلام کے نقطوں پر غور اگر کیا جائے تو انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اسلام نے خیال کیا ہے اور کتنا احتیاط کیا ہے۔ جی اب کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، غلط الفاظ سے یاد کرنا، ایک مومن کا حق ہے کہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، اور کہیں گالی دے رہا ہے کوئی، کرامت کا لحاظ رکھے، دوسرے گالی دینا فسق ہے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا قتال کر رہا ہے تو کفر ہو گیا، حدیث میں آتا ہے نا یہ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز انسان کی کرامت، اور اس کا یہ حق ہے کہ انسان کا کہ اس کو عزت ملے، اس کو احترام ملے، دوسرا شخص اس پر تجاوز نہ کرے، اور ایسے ہی اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہ برتاؤ ایسے ہی کرے۔ تو اگر یہ اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو جائے تو یقیناً جنت نشان ماحول ہو جائے گا، اور یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں یہ جب دنیا میں نافذ ہوں گی تبھی سکھ اور چین آئے گا، اور وہ وقت انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گا۔ 30 سیکنڈ میں گزارش کروں گا کہ یہ کہ انسان کی عزت اسلام میں جس طریقے سے اس کی زندگی میں ہے اسی طریقے سے اس کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ جی، مرنے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اموات کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کچھ بشری کمزوری پر آپ مطلع بھی تھے تو اس کے عیوب کو ڈھانپ دیجئے۔ گنہگار مسلمان تھا آپ کے علم میں تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اگر صحیح عقیدے پر مرا، اگر کفریہ عقیدے پر مرا تب تو دعائے رحمت کا مستحق نہیں ہے، لیکن اگر معصیت اور گناہ میں لطفت تھا اور آپ کچھ خاص باتیں بھی جانتے تھے تو اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صاحب اس کو جس مجلس میں چاہا اس کو موضوع بحث بنایا، اور خاص کے علماء کے تعلق سے جو باتیں یہاں وہاں ہوتی رہتی ہیں تو یہ اکل لحوم علماء، یہ علماء کی غیبت کرنا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ بہرحال انسانیت اسلام میں بہت ہی محترم ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے ناظرین کرام بہت ساری باتیں اور آئیں گی۔ میں اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔